بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج سے انشاءاللہ ہم کتاب الطہارہ میں وضو کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ وضو مسلمان کی عبادت کا اہم ترین حصہ ہے کہ اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں اور ایمان کی روح قرار دیتے ہیں، اور وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سنت کے مطابق وضو کو سیکھے اور ویسے ہی وضو کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ پہلے وضو کی کچھ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ عام طور پہ جو شریعت میں اصطلاحات آتی ہیں ان کی پہلے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم عربی زبان کی روح سے ان کی وضاحت کریں تو ہم کہتے ہیں لغوی تعریف۔ لغوی یہ لغت سے ہے، لغت زبان کو کہتے ہیں۔ تو لغوی تعریف کی جاتی ہے، یعنی عربی زبان کے ایک لفظ کی حیثیت سے کہ عرب لوگ اس لفظ کو اپنے ہاں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس لفظ کو اپنے ہاں کس اصطلاح میں استعمال کیا، شریعت نے اس لفظ کو اپنے ہاں کس اصطلاح میں استعمال کیا اور کس معنی میں استعمال کیا۔ تو یوں جو بھی موضوع شروع کیا جاتا ہے اس کی پہلے تعریف کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے۔ ویسے ہی یہاں پر ہمارے پاس وضو ہے۔ وضو کو وضو بھی پڑھتے ہیں اور وضو بھی پڑھتے ہیں۔ اگر وضو پڑھیں تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اور اگر وضو پڑھیں واو کے ضمہ یا جسے آپ پیش کہتے ہیں، اگر اسے واو کی پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا یا طہارت حاصل کرنا۔ جو ہمارا پہلے وضو ہے، عمل ہے وضو کا، اس کو وضو کہتے ہیں، اور وضو نہیں کہتے، وضو کہتے ہیں۔ عربی میں حرکت کے بدلنے سے معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر واو کے پیش کے ساتھ پڑھیں جسے ضمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، آپ نحو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ اصطلاحات آپ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نئے الفاظ آپ کے لیے آسان لفظوں میں پیش کریں یا ان کی وضاحت کر دیں۔ تو اگر واو کے ضمہ یا پیش کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا یا طہارت حاصل کرنا۔ اور اگر اس کو وضو پڑھیں واو کے فتحہ کے ساتھ، یعنی زبر کے ساتھ اگر پڑھے تو اس کا مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ واو کے ساتھ پڑھیں تو اس سے پانی مراد ہوتا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور ویسے وضو ان دونوں کو مصدری معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ مصدر آپ نے پڑھا ہوگا، ایک فعل ہوتا ہے ایک مصدر ہوتا ہے، جیسے ضرب یضرب ضربا، ضربا اس نے مارا، اور یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اور ضربن مارنا، اسے مصدر کہتے ہیں۔ تو وضو اور وضو یہ دونوں مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف وضو کی کیا ہے کہ طہارت کی نیت سے، یعنی حدث کو دور کرنے کی نیت سے۔ طہارت سے مراد ہے حدث کو دور کرنے کی نیت، اور حدث سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جس میں وہ نماز کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے ہم نے تھوڑا بیان کیا تھا کہ حدث کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر، یہ وضو ٹوٹنے کی کیفیت ہے۔ وضو ٹوٹنے کی صورت کو حدث اصغر کہتے ہیں، ہا دال اور سا حدث، آگے لفظ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حدث اصغر یہ وضو ٹوٹنے کی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان پہ وضو فرض ہوتا ہے، اور حدث اکبر اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ تو وضو میں رفع حدث کی نیت کی جاتی ہے کہ میں اپنی اس حالت کے خاتمہ کے لیے اور عبادت میں داخل ہونے کی قابلیت کے لیے یا اس صلاحیت کے لیے وضو کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ نیت کے مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ تو رفع حدث یا طہارت کی نیت سے اعضائے وضو کا دھونا یا ان پر مسح کرنا۔ تمام اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے سوائے سر کے، اس سر کا مسح کیا جاتا ہے، اور سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وضو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں آیت وضو کی روشنی میں تھوڑا قرآن کریم کے الفاظ کی روشنی میں طریقہ وضو کی وضاحت کر دوں۔ یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے، پوری آیت یہاں پر، پوری آیت دیکھتے ہیں اگر کہیں سے مل جائے تو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ چلیں اس حد تک ہمیں مطلوب ہے جو شروع میں لکھی ہے، اسی کو سمجھ لیجئے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اسے آیت وضو کہتے ہیں، سورۃ المائدہ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعب۔ یہ پوری آیت ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز پڑھو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو، مراد جب نماز پڑھنی ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت۔ یہ لفظ ید کی جمع ہے ایدی، اور ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اور اگر ید مقید ہو الہ وغیرہ کے ساتھ تو اس کا معنی وہ کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کی قید آئی ہو، جیسے یہاں پر ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یہ معنی نہیں کریں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، کیونکہ ہاتھوں کے بعد تو بازو ہیں، اس لیے صحیح معنی یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ بازو اور کوہنیاں دونوں ہی اعضائے وضو میں شامل ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اعضائے وضو کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا، فاغسلوا وجوہکم، اور پھر وایدیکم، بازوں کا ذکر کیا، الی المرافق، کوہنیوں سمیت۔ پھر کہا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو۔ پھر کہا وارجلکم الی الکعبین، اپنے بازو، اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اعضائے وضو کا ذکر فرمایا ہے، اور سنت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی عملی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، ہمیں تو اس کے مطابق وضو کرنا ہے۔ قرآن کریم میں احکامات مجمل ہوتے ہیں، یعنی ان کی پوری تفصیل قرآن کریم میں بیان نہیں کی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کا عمل، آپ کی سنت، وہ قرآن کریم کے مجمل یعنی غیر مفصل الفاظ کی وضاحت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے چہرے دھونے کا حکم دیا، جبکہ چہرہ ہم کب دھوتے ہیں؟ چہرے سے پہلے تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، کلی کے ساتھ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور پھر چہرے کی باری آتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے تو پہلے چہرے کا ذکر کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل لینا ہوگا۔ اب چونکہ وضو کرنے میں سب سے پہلے ہم تمام اعضائے وضو میں پانی کے لیے ہاتھوں کو استعمال کریں گے، تو ہاتھ ہمارے صاف ہوں گے تبھی تو یہ وضو میں قابل استعمال ہو پائیں گے۔ اگر ہاتھ ہی صاف نہ ہوں، ہاتھ میلے ہوں، چلو نجاست نہیں بھی لگی، لیکن اگر ہاتھ میلے ہیں تو انسان کا مزاج ہے، انسان میلے ہاتھوں کے ساتھ چلو بھر کر منہ میں پانی نہیں ڈالتا، اور نہ ہی چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، بلکہ پہلے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ تو ہاتھوں کا دھونا فطری طور پر یہ اعمال وضو میں سب سے اولین چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، اور آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ فرمایا اذا قام احدکم من منامه فلیغسل یدیہ قبل ان یدخلها الاناء، کہ جو بھی اپنی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اب جب مسلمان نیند سے بیدار ہوتا ہے، خاص طور پر صبح کی نیند سے، تو مسلمان کا کیا عمل ہے؟ نماز ہی پہلا عمل ہے نا۔ تو آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے لوگ چونکہ ٹب سے یا ڈول سے پانی لے کر وضو کرتے تھے، اور میں پہلے باہر ہاتھوں کو دھو لو، اور پھر ڈول میں یا پانی کے برتن میں ہاتھ کو ڈال کر پانی حاصل کرو۔ تو یہاں پر آپ نے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا، اور آپ نے ہر وضو کے شروع میں ہاتھوں کو دھویا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا یہ اعلی وضو ہے، چونکہ ہاتھ اس لیے یہ لازم ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہم کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں تو چہرہ دھونے کا ہی بیان ہے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں۔ اصل میں جو چہرہ ہے نا، آپ چہرہ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ معروف ہے، چہرے میں یعنی اس کی فقہا یہ تعریف کرتے ہیں کہ جہاں سے انسان کے نارملی بال اگتے ہیں ماتھے کے اوپر، پیشانی سے اوپر، پیشانی کے اوپر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کو، اور عرض میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان میں، یہ سب چہرہ ہے۔ اب قرآن کریم میں چہرہ دھونے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ چہرے کے اندر، چہرے کے اعضاء میں منہ بھی آتا ہے اور ناک بھی آتا ہے۔ اب وجہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندرونی حصے کو اور ناک کے اندرونی حصے کو داخل کیا ہے، اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا کوئی اضافی اعمال ہیں، یہ اس آیت کے لفظ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت ہے
چلو کہہ لو کہ لغت میں کہتے ہیں کہ عربی زبان میں چہرہ کہتے ہیں یہ ظاہری حصے کو کہتے ہیں، منہ کے اندرونی حصے کو چہرہ نہیں کہتے، یا ناک کے نتنوں کو، اندرونی حصوں کو یعنی چہرہ نہیں کہتے۔ یوں بعض علماء وہ عربی زبان کو لیتے ہوئے ان دونوں کو، چہرے منہ کے اندرونی حصے کو اور ناک کے نتنوں کو، چہرے سے خارج کر کے کہتے ہیں کہ چہرہ بس وہ ہے جس سے ہم دوسروں کا سامنا کرتے ہیں، جو سامنے ڈسپلے ہے، جو نظر آتا ہے، بس یہ چہرہ ہے۔ اس مناسبت سے کچھ فقہا نے پھر وضو کے اعمال کو تقسیم کر دیا۔ تقسیم کیسے کیا؟ اور کہا کہ چار وضو کے فرائض ہیں۔ چار وضو کے فرائض کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، بازو دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا۔ ان کو فرائض بنا دیا اور باقی کو وضو کی سنتیں قرار دے دیا، یا شاید کچھ اور بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فقہا نے جو اعضائے وضو کی یا دیگر اعمال میں اس طرح کی تقسیمات کرتے ہیں، اس سے ہم پوری طرح اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح کی تقسیمات میں کئی فقہا وہ صرف قرآن کریم کے بعض الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سنت کا بیان نہیں لیتے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا، اپنے چہرے کو دھو لو، تو بعض فقہا نے کہا کہ بس چہرے کو دھونا ہی کافی ہے، اور چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے، اور کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں۔ تو کیا مراد؟ کیا اتنا وضو کافی ہوگا تو کہ بندہ جائے ہاتھوں کو بھی نہ دھوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کو بھی سنت یا نفل قرار دیتے ہیں؟ وضو کے شروع میں جو ہاتھ دھوئے، کیا یہ معقول بات ہے کہ بندہ اٹھے اور سیدھا جا کے پانی لے اور چہرے کو دھوئے، بازو دھوئے، سر کا مسح کرے، پاؤں دھوئے، اور کیا نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا؟ عملی طور پر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا وضو اس کو سنت کے مطابق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح وضو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں افعال وضو کی تقسیم کرتے ہوئے سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صرف قرآن کریم کے الفاظ کا نہیں۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب ہم چہرہ کہتے ہیں بس سامنے سامنے والا حصہ، تو ہم نبی اسلام کی تفسیر کے مطابق، جو آپ نے تفسیر کی ہے کہ آپ نے منہ کو اور ناک کے اندرونی حصے کو جب چہرے میں داخل کیا ہے، اور باقاعدہ اس پر آپ کا حکم بھی موجود ہے، امر کے الفاظ بھی ہے، کلی کے بارے میں فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب کلی کرو، جب وضو کرو تو کلی کرو، فمضمض کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرا ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے متعلق تو کئی احادیث ہیں، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر، اور میں جب کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک کو باہر پانی کو جھاڑ کر اچھی طرح صاف کرے۔ تو دونوں پر آپ نے حکم دیا ہے، دونوں پر آپ کا امر موجود ہے، تو آپ کے امر کو آپ کے حکم کو نظر انداز کر دیں، اور پوری زندگی کے آپ کے وضو کو نظر انداز کر کے ہم کہیں یہ اضافی اعمال ہیں، یہ سنت ہیں، یہ لازم نہیں ہے، بس جو قرآن نے وجہ کا لفظ بولا صرف وہی واجب ہے۔ ایک قرآن کریم میں وجہ کا لفظ ہے، لیکن سنت کس کے لیے ہے؟ وہ قرآن کریم کا بیان کرنے کے لیے۔ چلے کہہ لیں کہ وجہ کی لغوی وضاحت یا عربی زبان میں یہ اس کو کہتے ہیں جو سامنے نظر آتا ہے ہمارا چہرہ، لیکن جو شرعی اصطلاح ہے وجہ کی وضو میں، جو نبی اسلام نے اصطلاح بنا رہی، آپ نے چہرے کے اندر منہ کے اندرونی حصے کو بھی داخل فرمایا اور ناک کو بھی داخل کیا، اور اس کے بعد بازوؤں کو دھونا ہے، وہ تو قرآن میں ذکر ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اس کے بعد وَامْسَحُوا اپنے سر کا مسح کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، یہ کان بھی سر کا حصہ ہے، اور جب بھی آپ نے سر کا مسح کیا، اپنے ساتھ ہی کانوں کا بھی مسح کیا، تو کان سر کا حصہ ہے، اور سر کا مسح کانوں کے مسح کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھونے کا مرحلہ ہے، یہ پورا وضو ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو میں نے آیت وضو کی روشنی میں تھوڑی سی پہلے ہی وضاحت کر دی تاکہ بعد میں اشکال کو حل کرنا آسان ہو جائے۔ اب وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پہلے وضو کا مسنون طریقہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے جو میں نے بیان کیا، اور تمام حدیث میں ہی وضو کا صحیح اور یعنی صحیح اسناد کے ساتھ اور بالکل واضح طریقہ ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیگر حدیث بھی اس معنی میں حمران عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کا آغاز کیا۔ وضو ایسے کیا کہ پہلے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے گٹ گٹ تک، جو پونچھوں تک 3 بار دھویا، پونچھوں سے مراد یہ جو گٹ ہوتے ہیں یہاں پر، انہیں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کیا۔ آگے وضاحت آ جائے گی، اور یہ وضاحت بھی آپ پڑھ لیں گے کہ وضو میں مسنون عمل یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کی جائے اور اسی کو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی آپ ایک چلو لیں اور اسی چلو کا آدھا حصہ کچھ منہ میں ڈال لیں اور باقی ناک میں ڈال لیں۔ جو صحیح احادیث وضو ہیں ان میں یہی
وضو کا طریقہ آتا ہے، اگرچہ اکثر عوام وہ پہلے 3 دفعہ کلی کرتی ہے پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتی ہے، تو ایسا طریقہ واضح صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے جی۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں بازو کوہنی تک یعنی کوہنی سمیت 3 بار دھویا، پھر بایاں بازو اسی طرح دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنے سمیت، سمیت کہنا چاہیے تک نہیں، تک سے یہ لگتا ہے جیسے ٹخنے سے پیچھے پیچھے، جبکہ ٹخنے اور کوہنیاں دونوں ہی دھونے میں شامل ہیں، تو ترجمہ وہ کرنا چاہیے جس میں اشکال نہ ہو۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 بار دھویا، پھر بایاں پاؤں اسی طرح دھویا۔ حضرت عثمان نے اس طرح وضو دکھا کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہی دیکھا ہے جیسے میں نے وضو ابھی کیا ہے، اور آپ نے اس طرح وضو کرنے کے بعد فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت یہ سنت الوضو بھی ہو سکتی ہیں جو حضرت بلال پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے اس پر بڑی پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے جس میں اپنے دل میں کوئی خیالات نہ زیادہ آنے دے، یعنی زیادہ شیطان کے وساوس کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے وضو کا طریقہ جو مصنف نے پہلے اجمالی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اس سے متعلق مسائل ایک ایک کر کے آئیں گے۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یہ وہ شرائط جن کے ساتھ وضو صحیح ہوتا ہے۔ وضو میں نیت شرط ہے کیونکہ وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، اور یہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہوتی ہے۔ نیت کیا کہ انسان کے دل میں یہ عزم ہو کہ میں رفع حدث کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، اور پورے ارادے سے انسان عبادت کرتا ہے۔ نیت کو اس لیے عبادات میں شرط قرار دیا گیا کہ انسان اللہ کے لیے پورا اہتمام کرے، یہ نہیں کہ دل کی غفلت کے ساتھ، خالی دل کے ساتھ ایسے ہی اٹھائے، ایسے ہی منہ ہاتھ دھوئے اور ایسے نماز میں کھڑا ہو گیا، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ دل میں عزم ہو اور دل میں اللہ کے تقرب کا، اور پورے حضور کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں آئے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اسے تمام عبادات میں نیت شرط ہے، اور نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کے عزم اور ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا یہ کہیں بھی کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نیت ہمیشہ دل سے ہی ہوتی ہے، دل میں عزم ہوتا ہے، دل کے ارادے کو، دل کے عزم کو نیت کہتے ہیں۔ اور یہ نیت کے جو الفاظ لوگوں نے بنا لیے ہیں نماز میں، یا شاید پتہ نہیں وضو میں بھی بولتے ہیں کہ نہیں، واللہ اور مجھے علم نہیں۔ ہاں یہ حناف وضو میں نیت کے الفاظ نہیں بولتے کیونکہ ان کے ہم وضو میں نیت شرط نہیں، حناف کے وضو میں نیت شرط نہیں، اس لیے آپ اگر دیکھیں گے تو حناف وضو میں نیت کے الفاظ نہیں بولتے، نماز میں نیت کو شرط کہتے ہیں، اور نماز سے پہلے انہوں نے ایک نیت بنائی ہے باقاعدہ، وہ نیت کے الفاظ کچھ بڑبڑاتے ہیں پھر نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نیت کہیں بھی اس کے الفاظ کو بول کر ادا کرنا ثابت نہیں، اس لیے خواہ مخواہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے الفاظ بنائے ہیں، اور شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ وہ ناقابل قبول ہے۔ کئی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہمارے لیے واضح فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام شروع کرے جو ہم نے جس کا حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو مردود عمل نہیں کرنا چاہیے، قابل قبول عمل کرنا چاہیے، اور قابل قبول عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے کبھی بھی زبان سے بول کر نیت کے الفاظ نہیں دہرائے، تو ہمیں بھی یہ زیب نہیں دیتے کہ ہم زبان سے نیت کے الفاظ بولیں۔ زبان سے بولنا درست نہیں، یہ دل میں بس عزم ہوتا ہے، اور تمام اعمال میں نیت شرط ہے۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اعتبار نیت کے ساتھ ہی معتبر ہے، اور نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا وضو کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، بس مسنون ہے، کیونکہ اکثر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو ذکر کرتے ہیں انہوں نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ ہاں کہیں کہیں بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، تو ایک مسنون عمل ہے فقط، تو بسم اللہ کو کوئی بھی واجب یا شرط نہیں کہتا، کیونکہ یہ اعضاء وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ وضو کے اعمال کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وضو کے جیسے باقی کاموں کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہ مسنون اور مستحب ہے کہ وضو کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی نہیں بھی بسم اللہ پڑھتا تو اس کا وضو صحیح ہے، نسیانن یا سہون رہ جائے پھر بھی صحیح ہے، عمدن نہ پڑھے تب بھی وضو صحیح ہے، کیونکہ یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وضو میں واجب ہے، بس ایک اضافی
مسنون اور مستحب عمل ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے شرطیں لکھی نا، شرطوں میں نیت کرنا ہی شرط ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ شرط نہیں ہے، بس میں نے کہا مسنون اور مستحب ہے۔ اور اس کے مستحب ہونے کا بیان اس حدیث میں ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض صحابہ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، تو بعد میں آپ نے صحابہ سے فرمایا حل مع احد منکم ماء، بھئی تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ اگر تھوڑا پانی بھی ہے تو لے آؤ، کیونکہ زیادہ پانی میسر نہیں تھا۔ تو یہ کئی مواقع پر آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ پانی کم ہوتا، آپ پانی میں اپنی انگلیاں یا اپنا ہاتھ رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ پورے لشکر کے لیے پانی کو کافی کر دیتا تھا۔ اور اس طرح کھانا تھوڑا ہوتا تو آپ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ پورے لشکر کے لیے کھانے کو کافی کر دیتا تھا۔ تو پانی تھوڑا سا تھا، اس میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا توضؤ بسم اللہ، فرمایا اللہ کا نام لے کر سب وضو کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں انس فرائیت الماء یخرج من بین اصابعہ، میں نے دیکھا کہ پانی تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جیسے پھوٹ رہا ہو، جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا، حتی توضؤ من عندی، آخر کے آخر تک پورے لشکر نے وضو کر لیا۔ تو وضو پڑھنا مستحب ہے، وضو کر لینا چاہیے۔ راوی حدیث اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آپ لوگ کتنے تعداد میں؟ کہنے لگے ہم 70 لوگ تھے، تو برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، تو نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ 70 لوگوں نے وضو کر لیا۔ اسی طرح وضو میں یہ بھی شرط ہے، دوسری شرط وضو کی یہ ہے موالات، جس عربی میں کہتے ہیں موالات، اور اردو میں اس کا معنی ہے وضو مسلسل بغیر وقفے کے کرنا، مسلسل وضو کرنا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا وضو کیا، پانی ختم ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پانی آیا اور پھر آئندہ باقی ماندہ وضو کر لیا، نہیں، بلکہ مسلسل وضو کرنا ہی شرط ہے اور لازم ہے۔ یہ وضو کے اندر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور مسلسل کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگلا عضو دھونے سے پہلے پچھلا عضو خشک نہ ہوا ہو، یعنی اگر آپ کو درمیان میں تھوڑا وقفہ آ گیا، جیسے کوئی وضو کر رہا ہو، چہرہ دھویا، پانی ختم ہو گیا، یا چہرہ دھویا اور کوئی کام پڑ گیا، یا کسی کی بات سننے کی ضرورت پیش آ گئی، یا اٹھ گیا وضو کرنے سے کسی بھی وجہ سے، اور بعد میں آیا تو چہرہ خشک ہو چکا تھا، اب دوبارہ سے وضو کا آغاز کریں۔ لیکن اگر تھوڑا سا ہی وقت گزرا ہے، چند لمحات کی بات ہے، کبھی پچھلا عضو پوری طرح چہرہ خشک نہیں ہوا، چہرہ تر ہے، پانی مل گیا، یا انسان نے اگلا وضو جاری رکھا، جاری کر لیا، تو پھر باقی ماندہ وضو اس چہرے کے بعد مکمل کر سکتا ہے۔ اسے مسلسل وضو کرنے کو کہتے ہیں بغیر وقفے کے۔ اور اگر کوئی عضو وضو میں رہ جائے جس کو نہ دھویا گیا ہو اور وضو مکمل ہو جائے اور بعد میں نظر آئے، تو پھر پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اگر معلوم پڑ جائے۔ اگر نہیں معلوم پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے، خالد بن معدان صحابہ میں سے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں، خالد بن معدان تابعی ہیں، یہ کسی صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس کے پاؤں کے اوپر لمعة، کچھ چمک سی نظر آ رہی تھی، خشک جگہ، قدر الدرہم، ایک درہم کے بقدر، جیسے سکہ ہوتا ہے نا درہم، یعنی ایک سکے کے مطابق اس کے پاؤں کا حصہ خشک محسوس ہو رہا تھا، لم یصبها الماء، جس پر پانی نہیں لگا تھا۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید، آپ نے حکم کیا دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس اس پر پانی پھیر لو، کیونکہ اس کا جب ظاہر نماز پڑھ رہا ہے تو اعضاء خشک ہو چکے ہیں اور پاؤں بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اگر پاؤں تر ہوتا، تازہ تازہ وضو کیا ہوتا، اس کو بعد میں تر کر لیتا جو حصہ خشک تھا تو کفایت کر جاتا، لیکن وہ پہلے کچھ وضو کر چکا تھا تو پاؤں خشک ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے دوبارہ وضو سارا کرنے کا حکم دیا۔ تو یوں اگر درمیان سے کوئی عضو رہ جائے، انسان بھول جائے، تو دوبارہ سے سارا وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر پانی ختم ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پانی ملتا ہے جبکہ پہلے اعضاء خشک ہو چکے ہیں، تو پھر نئے سرے سے وضو کا آغاز کریں۔ اسے کہتے ہیں مسلسل وضو کرنا۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ ویسے وضو کی نیت میں ایک ہی ہے، نیت کرنا، اس کو وضو کی صحت کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ جمہور فقہا کا یہی موقف ہے، بس احناف کا، امام ابو حنیفہ کا اور احناف کا موقف ہے کہ وضو کرنا نماز کی، وضو کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں ایک نظافت مقصود ہوتی ہے، نظافت مقصود ہے، اور نظافت میں کوئی نیت شرط نہیں ہوتی۔ جیسے انسان نجاست کو صاف کرتا ہے، جیسے کپڑے پر یا جسم پر نجاست لگے اس کو انسان اس کو صاف کرتا ہے، تو نجاست صاف کرنے کے لیے جیسے نیت شرط نہیں ہوتی، تو وضو بھی ایک نظافت کا کام ہے۔ تو جمہور کا موقف ہے کہ نہیں، وضو عبادت ہے، اور وضو کی عبادت ہونے پر کئی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے وضو کے فضائل بیان کی ہیں کہ اعضائے وضو دھونے سے اللہ تعالیٰ اعضاء کے گناہوں کو
جھاڑ دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نماز سے پہلے خاص اسی انداز میں اعضاء کو دھونا، یہ نظافت کے لیے ضروری نہیں ہے، نظافت کے لیے اتنا کافی ہے نا کہ اگر انسان کے ہاتھ خراب ہیں ہاتھ دھو لے، چہرے پر مٹی پڑی چہرہ دھو لے، پاؤں پر مٹی پڑی پاؤں دھو لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک خاص انداز میں وضو کرنے کا حکم دیا۔ انسان صبح سے صاف ستھرا بیٹھا اپنے آفس میں بیٹھا ہو، نہ ہاتھوں پہ کچھ لگا ہے نہ چہرے پہ، پھر بھی وضو کرنا لازم ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ من باب النظافہ نہیں ہے، یہ من باب رفع الحدث ہے، یعنی عبادت کے قابل ہونے کے لیے شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ جو شریعت طریقہ مقرر کر دے خاص انداز میں اور اس کے فضائل بھی بیان کر دے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، اور ہر عبادت میں نیت شرط ہوتی ہے۔ جی، تو نیت ہی شرط ہے، باقی یہ مسلسل وضو کرنے کو واجب کہا گیا، نیت نہیں کہا گیا، شرط نہیں کہا گیا۔ شرط اور واجب میں فرق کیا ہے؟ اگر شرط رہ جائے تو مشروع ضائع ہو جاتا ہے، اگر شرط نہ ہو تو فعل ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور واجب میں اگر کوتاہی ہو جائے، اس سے بھی کوتاہی آتی ہے، اس سے بھی کمی آتی ہے، اس میں بھی اصل میں شرط کا تعلق اضافی ہوتا ہے، وہ افعال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ شرط اضافی چیز ہوتی ہے، اضافی وصف ہوتا ہے، اور واجب وہ کسی بھی عمل کا جز اور حصہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے نا، دیکھیے جو شرط ہے نیت کرنا، اس کا تعلق اعضائے وضو سے نہیں، وہ ایک اضافی دل کا عمل ہے، دل کا ارادہ ہے۔ اور جو اعضائے وضو کو مسلسل دھونا، اس کا تعلق وضو کے افعال کے ساتھ ہے۔ تو واجب اور فرض اور رکن کا تعلق فعل کے داخلی حصے کے ساتھ ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو شرط ہوتی ہے وہ اضافی وصف ہوتی ہے، اضافی چیز ہوتی ہے۔ تو نیت کو شرط کہا گیا، اور میں نے کہا کہ مسلسل وضو کرنے کو فقہا نے عام طور پہ واجب کہا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کے فرائض میں چہرہ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سب شامل ہے، صرف چہرہ دھونا اکیلا وضو کا فرض نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے آیت وضو کی روشنی میں آپ کو تفصیل سے بات سمجھا دی ہے۔ اللہ عز و جل کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے ہی کو دھونے کا حصہ ہے، بالکل چہرے کا حصہ ہے۔ تو جو چہرے کا حکم ہے وہی ان کا حکم ہے۔ چہرہ دھونا اگر فرض ہے تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے بھی یہ دونوں واجب ٹھہرے، فرض ٹھہرے، باقی اس پر احادیث بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں چہرہ دھونے کا حکم دی ہے، اور نبی علیہ السلام کے دائمی یعنی ہمیشہ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے ہر وضو میں کلی کی ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے۔ جیسے سبرارہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا توضأ احدکم، یعنی جو آپ کا امر ہے، ایک تو آپ کا عمل ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ نے وضو کیا، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا ہے اور ناک کو صاف کیا پانی ڈال کر۔ اور دوسرا آپ کا حکم بھی ہے، جیسے اس حدیث میں آپ نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈال لے اور پھر ناک کو اچھی طرح سنک دے، مراد ناک کو اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر دے۔ یہ فلیجعل آپ نحو پڑھ رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، آپ نے واجب قرار دیا ہے کہ لازمی طور پر یہ عمل کرے۔ اور کلی کے وجوب پر حضرت لقیط بن صابرہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسبغ الوضوء، کامل انداز میں وضو کیا کرو، وخلل بین الاصابع، اور وضو کرتے ہوئے اپنی انگلیوں میں خلال کیا کرو۔ خلال کیا ہے؟ انگلیوں کے اندر ہاتھ پھیرنا، ہاتھوں کی انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں، تاکہ پانی اندر تک سرایت کر جائے، پانی پہنچ جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور فرمایا کہ پوری طرح ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، الا ان تکون صائما، اللہ کے روزے سے ہو۔ یہاں پر آپ نے ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانے کا حکم دیا، جہاں تک ممکن ہے، مراد یہ نہیں کہ ناک کو تھوڑا سا پانی لگا کر چھوڑ دیا، اوپر تک سانس کو تھوڑا سا پانی کھینچنا چاہیے۔ ہاں اگر انسان کا روزہ ہو تو پھر زیادہ نہ چڑھائے، کیونکہ پانی حلق میں جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا۔ اور دوسری بات میں ہے، آپ نے اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کیا کرو، جب بھی وضو کرو تو کلی کرو۔ تو آپ نے دونوں کا حکم دیا ہے، کلی کرنے کا بھی اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی، اور چہرہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے۔ تو یہ تینوں ہی وضو کے اندر فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو الگ کر کے سنت نہیں کہنا چاہیے۔ اگلا وضو میں فرض ہے کونیوں تک بازو دھونا، میں نے کہا ہاتھ کی بجائے بازو کہنا چاہیے، کیونکہ ہاتھ تو کونیوں تک نہیں پھیلے ہوتے۔ ہاتھ کے بعد جو ہماری اردو کی اصطلاح ہے نا، ہاتھ کا اطلاق پیچھے جوڑ تک ہوتا ہے، جوڑ کے بعد کلائی شروع ہوتی ہے، اسے ہم کلائی کہتے ہیں، بازو کہتے ہیں، اور کلائی کے بعد کونی آتی ہے، تو یہ بازو ہے، یعنی بازو دھونا کونی سمیت، یوں کہنا چاہیے۔
कोहनी तक बाजू को धोना। अल्लाह का फरमान है, फगसिलु वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, अपने चेहरों को धो लो और अपने बाजू धो लो कोहनियों समेत। कोहनियों तक धोने में ये इश्काल आता है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये इश्काल आता है कि कोहनियों तक यानी कोहनियां जैसे धोने में शामिल नहीं है, कोहनियों को छोड़ भी दें, कोहनियों तक धो लें, काफी नहीं। इला भी माना मा है, इला भी माना मा है। और ये इस पर लुगत में एक वजाहत मौजूद है, और नाहवियों का भी ये उसूल है कि जब जिस चीज़ की हद बयान की जाए ना, हद से पहले और हद के बाद वाले, जब दोनों की जिन्स एक हो तो दोनों का हुक्म एक होता है। अब यहाँ पर जो बाजू हैं, बाजू के बाद जो कोहनी है, कोहनी बाजू का हिस्सा है, तो कोहनी और बाजू की जिन्स एक, इसलिए इला भी माना मा होगा। और जब बाद वाला हिस्सा पहले की जिन्स से ना हो, फिर इला वो मा के माना में नहीं होता, फिर वो हद यानी तक के माना में होता है। जैसे है ना कुरान करीम की आयत, अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजा पूरा करो रात तक। हम ये नहीं कहते रात समेत, क्योंकि रोजा दिन का अमल है। और इलल लैल, इला के बाद लैल है, लैल वो रात को कहते हैं, और रात वो दिन की जिनस से नहीं है। समझे इस उसूल को? रात वो दिन की जिनस से नहीं है, रात अलग है, दिन अलग है। जब दो जिनसों के दरमियान इला आए, अगर दोनों एक ही जिनस से हों तो दोनों का हुक्म एक होता है। लेकिन जब बाद वाले की जिनस पहले से मुख्तलिफ हो तो इला वो हद या तक के माने में होता है। अब यहाँ पर हमारे वजू के मसला में बाजू और कोहनी एक ही जिनस से हैं, दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए इला बिल इत्तिफाक मा के माना में है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी वजू किया, आपने कोहनी से ऊपर तक अपने बाजू को धोया है। और जनाब हुमरान मौला उस्मान की हदीस का, जो मौला उस्मान यानी जो उस्मान के आज़ाद करदा गुलाम हुमरान थे, उनका ऊपर आपने हदीस पढ़ी है, इसमें ये बयान मौजूद है कि आपने बाजुओं को नबी इस्लाम ने कोहनियों समेत धोया है। और एक दूसरी बात में हज़रत उस्मान ने फरमाया अपने गुलाम से, आओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीका बतलाऊं या उनका वज़ू करके दिखाऊं। चुनाचे उन्होंने अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक बाजुओं को धोया, यानी कोहनियों समेत बाजुओं को धोया, हत्ता के बाजू अजद के सिरे को छू लिया। ये जो बाजू के अज्जा है ना, इनको अलग अलग समझ लें ताकि इस मसला को समझना आसान रहे। जो अज़ा हैं, इसमें जो पहला उज़व है हमारा, जिसके साथ उंगलियां जुड़ी हैं, उंगलियों को असाबे कहते हैं। और उंगलियों के साथ जो हथेली, इसको कफ कहते हैं, असाबे अरबी में। इसके बाद है कफ, कफ के बाद आ जाता है रुसक, रुसक ये जोड़ है। और रुसक के बाद बाजू का अगला हिस्सा जो है ना, उसको साइद कहते हैं। साइद ये कलाई है। कलाई के बाद आती है मिरफक, मिरफक कोहनी को कहते हैं। मिरफक के बाद उज़व है, आजुद है। ये दफा जो आपके समझ ना, आजुद, ये कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा, इसको आजुद कहते हैं। कोहनी के बाद वाला हिस्सा, इसे आजुद कहते हैं। ये पूरी तकसीम है अरबी में बाजू की। हमारे यहाँ तो बस, हमारे यहाँ भी अलग अलग तकसीम है। हम भी उंगलियों के लिए अलग लफ्ज़ बोलते हैं, और हथेली के लिए अलग लफ्ज़ बोलते हैं। हथेली को हम हाथ भी कह देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ये गुट है या जोड़ है। उसके बाद कलाई है, कलाई के बाद कोहनी है, कोहनी के बाद ऊपर वाले हिस्से के लिए पता नहीं अलग से कोई नाम है कि नहीं, तो खैर। और इसके बाद कंधा आ जाता है। हम भी हर एक के लिए अलग अलग लफ्ज हमने मुकर्रर कर रखा है। तो अरबी में भी ऐसे तकसीम, पहले असाबे हैं, असाबे के बाद कफ है, कफ के बाद रुसग है जो जोड़ है, रुसग के बाद साइद कलाई है, कलाई के बाद मिरफक है कोहनी, मिरफक के बाद आजुद है बाजू के ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद आता है कतिफ, कतिफ कंधे को कहते हैं। ये सब तकसीम आपके सामने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहनियों को धोया, हत्ता के आजुद यानी बाजू के ऊपर वाले हिस्से को भी आपने थोड़ा सा उसको छू लिया, उसको भी धोया। फिर सर का मसा किया, फिर अ, हाथ अपने कानों और दाढ़ी पर फेरे, यानी कानों का मसा किया। इसमें इजमाल है, तफसील आगे आएगी मसे की। फिर दोनों पाँव धोए। इसकी सनद हसन दर्जे की, यानी रवायती हसन दर्जे की है। इसी तरह इस माना में अगली हदीस देखिए एक और। जनाब नुआइम बिन अब्दुल्लाह अल मुजमिर सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा को वुजू करते देखा, उन्होंने अपना पूरा चेहरा धोया, फिर अपना दायां बाजू धोया कोहनी समेत, हत्ता कि कोहनी के ऊपर का हिस्सा भी कुछ धो लिया। फिर बायां बाजू धोया कोहनी समेत, हत्ता के कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा धो लिया। फिर अपने, क्योंकि जब इंसान कोहनी धोता है तो लामहल्ला तौर पर, लाजमी तौर पर कोहनी से ऊपर थोड़ा सा पानी चला जाता है। वैसे वो हिस्सा कोहनी के ऊपर वाला वजू के अज़ा में शामिल नहीं, लेकिन कोहनी धोएगे थोड़ा पानी ऊपर चला जाएगा। फिर अपना दायां पाँव धोया, हत्ता कि धोते धोते पिंडली का भी कुछ हिस्सा धो लिया, क्योंकि टखनों को धोते, टखनों से ऊपर पिंडली है।
پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ پنڈلی کا کچھ حصہ دھویا، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول نے ایسا وضو کرنے کے بعد فرمایا انتم الغر المحجلون یوم القیامۃ من اسباغ الوضوء فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیلہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری امت کے لوگوں الغر المحجلون، غر کہتے ہیں اغار کی جمع غر، جس کے چہرے چمکتے اور محجل جن کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں، فرمایا تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے روز قیامت من اسباغ الوضو، وضو کے سنت کے مطابق مکمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیلہ، تو میری امت کے لوگوں جو تم میں سے چاہتا ہے جتنی زیادہ اپنی اس چمک میں اضافہ کر سکتا ہے وہ اضافہ کر لے، یعنی پورا سنت کے مطابق وضو کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اعضائے وضو پر نور فراہم کر دے۔ تو بازو دھونے کے بعد کوہنی سمیت اگلا وضو کا عمل ہے پورے سر کا مسح کرنا، اور کان بھی سر کے مسح میں شامل ہے، کان بھی سر کا حصہ ہے۔ قرآن نے کہا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، اور سر کے مسح میں حضرت عثمان کی حدیث میں ذکر گزر چکا ہے، اور پورے سر کا مسح فرض ہے۔ اور پورے سر کا مسح کیسے ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، ہاں کسی کے بال ہیں یا نہیں، پیشانی کے اوپر جہاں سے بالوں کا اگنا شروع ہوتا ہے وہاں سے سر پہ ہاتھ کو گھماتے ہیں، اور پیچھے جہاں تک بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں، پھر ہاتھوں کو گھما کر پھر سامنے لے کے آتے ہیں، پیچھے لے کے جانا پھر سامنے لے کر، یہ ایک ہی دفعہ سر کا مسح ہے، اسے ایک ہی دفعہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یوں سر کا مسح۔ اس کے بعد کانوں کا مسح کیا ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی کو کانوں کے اندر گھمائیں اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہری اس کے بیرونی حصے پر ہاتھ پھیر لیں، بیرونی حصے پر انگوٹھوں کو گھما لیں۔ تو مسح میں پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ حکم مجمل ہے لیکن سنت نے واضح کیا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ پورے سر کا مسح ہی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کان بھی سر کا حصہ ہیں، ان کے مسح کے واجب ہونے کے جیسے امامہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاذنان من الراس، دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ مسح کرتے وقت پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ مسح کرنے والے کو اختیار ہے کہ سر پر مسح کرے یا پگڑی پر۔ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ باقی سر کے مسح کے بعد پگڑی پر یا ٹوپی پر مسح کی کیا صورت ہے، کیا عورت بھی اپنے دوپٹے پر مسح کر سکتی ہے یا کس صورت میں مسح کا جواز ہے، یہ مسح کے سر کے علاوہ پگڑی وغیرہ کے مسح کے مسائل انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو سر کے مسح کا طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ سے سر کا مسح کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک انگلی اور انگوٹھے کو بچا لیں، بعض لوگ اور انگوٹھی اور انگلی کو پیچھے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا ہے، نہیں، آپ پورے سر سے پورے ہاتھ سے سر کا مسح کریں، اور بعد میں جو ہاتھوں پر تری باقی ہو ان کے ساتھ کانوں کا مسح کر لیں، اتنی کافی ہے۔ اور مرد عورت دونوں ایک ہی طرح سے مسح کرتے ہیں۔ ہاں اگر عورت کے بال بکھرتے ہوں تو وہ پوری طرح رگڑ کر نہ ہاتھوں کو لے کے آئے، بس تھوڑا تھوڑا چھوتے چھوتے ہاتھوں کو آگے لے آئے، اتنی اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ باقی انشاءاللہ بیان اگلے میٹنگ میں ہوگا، یہ ختم ہو رہی ہے۔ بارک اللہ فیکم، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔